اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کے گناہوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، انہیں حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر کثیر برکتیں اور سلامتی ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 65 تک آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی تھی، اور اب اس سے آگے کی آیتیں انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تمہیں پر حجت قائم کریں۔ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس یعنی یہودی اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب تورات میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی، یہ حجت قائم ہو جائے گی۔ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ کار تھا۔
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک اس میں دوسرے گروہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب توریت کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، یہ انہی من گھڑت خیالات میں خوش ہیں، یعنی انہیں جو ان کے سردار بتاتے اسی پر وہ یقین رکھتے تھے، خود سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں، سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف حمیدہ مذکور تھے۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے تورات میں تحریف و تبدیلی کی اور حلیہ شریف بدل ڈالا، یعنی اس میں جو لکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے بارے میں وہ اس کو بھی بدل ڈالا۔ مثلا توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، قد درمیانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی نیلی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے، یعنی ہمارے پیچھے چلیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی کیوں سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آبا اجداد میں بچڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ بل من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں گی اور کفر و شرک ہی پر ان کو موت آئے گی، کیونکہ مومن خدا چاہے کوئی بھی کیسا بھی گنہگار ہو گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے ایمان سب سے بڑی نیکی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے۔ یعنی چونکہ مسلمان چاہے کتنے بھی گناہ کرے لیکن وہ اندر سے نیک ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اس لیے وہ گناہ کے بعد یا تو دنیا میں ہی اس کے گناہ جھڑا دیے جائیں گے مصیبتوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، یا پھر اسے دوزخ میں ڈالا بھی جائے گا تو چند دنوں کے لیے پھر وہ نکالا جائے گا انشاءاللہ، پھر اسے جنت عطا ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، لیکن جو کفر پر ڈٹا رہا اور کفر اس کے دل پر راسخ ہو گیا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگی اور وہ کبھی دوزخ سے نہیں نکل پائے گا۔ 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے، یعنی منہ پھیر لیا، اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے تھے، یعنی تم حق سے دور رہنے والے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آبا اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور نہ کوئی ایسا کام کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے،
ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کے نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے کا کیا؟ حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس، یتیم سب شامل ہیں، پھر دوسرے مساکین۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، وعظ و نصیحت کرنا وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، مقام و مرتبہ کا بیان، نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب شامل ہے۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے اور اسی گرے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کی بدعہدی کو سامنے رکھ کر مسلمان بھی اپنی حالت پر غور کریں، یعنی ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے کہ ہم اپنی حالتوں پہ غور کریں اور خود کو سدھارنے کی، اصلاح لانے کی کوشش کریں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ ہم مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف اس دور میں نہیں ہے۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ یعنی ہم اپنے حال پر غور کریں، ہم اپنے اعمال پر غور کریں، کیا ہم ان آیتوں پہ فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آج ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ ہم دنیا کے مشاغل میں اور نفس پرستی میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو بس فرض ادائیگی کے لیے پڑھتے ہیں، ہماری روح خالی ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں اسی طرف متوجہ دلاتی ہیں، توجہ دلاتی ہیں۔ 84 میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ یعنی اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ یہ 85 میں اللہ پاک نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا،
کیا تم کتاب کے بعد حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے: ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اگر اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ تو ان قبیلوں کے ایک دوسرے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ ور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب ایک قبیلے کے درمیان جنگ ہوتی تو دوسرے قبیلے کے اس کی مدد کے لیے آ جاتے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو ان کو مال دے کر چھڑا بھی لیتے تھے۔ مثلاً اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظ اس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں ہے اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے اور ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو یعنی قیدیوں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا تو یہ کیا دو رنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، جلا وطن کرنے میں تو ہرگز دریغ نہیں کرتے، اور جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ اور جن باتوں کا تم سے عہد دیا گیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ پاک یا ارحم الراحمین، میرے مالک مولا مختار کل، اے اللہ آج میں نے سورہ بقرہ کی جو بھی آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے میرے معبود، اے اللہ اس میں سے میں نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ اور کوئی کمی یا بیشی نہیں کی ہے میرے معبود، میں نے پڑھ کر سنائی ہے۔ اگر اس میں پڑھنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہوگی تو میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ میری زبان کی لغزش کو اے اللہ درگزر فرماتے ہوئے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، اور آپ کے ذریعے سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے آ چکے ہیں ان سب کو ایصال ثواب پہنچاتے ہوئے بالخصوص ہمارے والدین کو ثواب جاریہ عطا فرما، اور جتنے لوگوں نے اس کو سنا ہے اسے یاد رکھ کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اوصاف تو نے یہودیوں کے بیان فرمائے ہیں اے اللہ ان اوصاف سے ہمیں بچا لے، اے اللہ مسلمانوں کو بچا لے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دین کی طرف راغب فرما، اے اللہ مسلمانوں کے دل میں تیرا خوف تیرا شوق ڈال دے میرے معبود، تیرا عشق ڈال دے، تیرے حبیب کی محبت ڈال دے، اے اللہ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے لوگ نے اس کو سنا ہے میرے معبود اے اللہ انہیں ثواب جاریہ عطا فرما، ان کے والدین کو بخشش عطا فرما۔ اے میرے معبود برحق، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اے میرے معبود ہمارے گناہوں کی معافی کر دے میرے معبود، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اور ہمیں
اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔